سورة المباركة الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين الملقب بطه وياسين، سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا، صاحب قاب قوسين، جد الحسن والحسين، المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي، مولانا أبي القاسم محمد. آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا على معرفة وسيرة محمد وآله الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق الصادقين والقائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صلوات پڑھ دیجیے. عزاداران شہدائے کربلا علیہم الصلاۃ والسلام، بزرگان ملت، معزز محترم مکرم سامعین کرام، ایام عزا کا سلسلہ اور اس کا آغاز اور اس میں ہم سب کی جذبہ عزا کے ساتھ پابندی وقت میں شرکت، اجر رسالت کی ادائیگی. نمازوں کو اجر رسالت نہیں کہا گیا، روزوں کو اجر رسالت نہیں کہا گیا، حج کو اجر رسالت نہیں کہا گیا.
جتنی بھی اللہ نے ہم پر عبادات کو فرض کیا ہے ان عبادات میں کسی بھی عبادت کو اجر رسالت نہیں کہا گیا۔ اجر رسالت صرف ولایت اہل بیت کی محبتوں کے چراغوں کو دل میں روشن کرنے کا نام ہے۔ اہل بیت کی محبت تمام اعمال، تمام عبادات کی قبولیت کا دار و مدار محبت محمد و آل محمد پر ہے، اور یہی اجر رسالت ہے۔ ہم اور آپ ان کی محبت میں اپنے آرام کو، اپنی امور کو چھوڑ کر فرش عزائے حسین پر آ کر بتا رہے ہیں کہ یہی سب سے اہم اور بہترین طریقہ ہے اجر رسالت ادا کرنے کا۔ اور میں درمیان میں چلتے چلتے ایک بات کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں سے بھی، تاکہ مومنین آہستہ آہستہ آتے رہیں گے۔ میں چونکہ بہت دور سے ہوں، اتراکھنڈ سے ہوں، اور ہریدوار دہرادون تو آپ نے سنا ہوگا، اور اس سے آگے جموں شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں سے 150 کلومیٹر چائنا شروع ہو جاتا ہے، اور بڑودرا۔ کتنا فاصلہ ہے، کتنا ڈسٹینس ہے، اس میں آپ محسوس کر سکتے ہیں، بہت فاصلہ ہے۔ میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے، لیکن چند لمحوں کے اندر آپ مجھے اس طرح جانتے ہیں کہ بہت پہلے سے آپ کی شناسائی مجھ سے ہے۔ میں آپ کو ایک ہی دن میں، ایک ہی شب میں اتنا قریب ہو گیا، اتنا جان چکا کہ میں سالوں سے آپ سے متعارف ہوں۔ یہ کیوں ہے؟ بس ایک یونیورسٹی ہے کہ جو دوریوں کو قربتوں میں بدل دیتی ہے، اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہم اور آپ سال میں ملاقات نہیں کر پاتے، اپنے امور میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں، لیکن ایک پلیٹ فارم ہمارے پاس ایسا ہے۔ مجھے یاد آیا برجستہ، آپ فرماتے ہیں، ایک میسیج ہے کہ جب راستوں پر چلو، میرا گفتگو ہے، عنوان گفتگو اس عشرے میں سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم، معرفت صراط مستقیم۔ توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اور نوجوانوں سے میری گفتگو ہے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ صراط مستقیم، سورہ حمد میں ایک آیت ہے جسے آپ روزانہ پڑھتے ہیں۔ اگر یہ آیت نہ پڑھیں تو کتنی بھی نمازیں پڑھتے رہیں ہم، قبول ہی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام تر نمازوں کی قبولیت کا دار و مدار سورہ حمد پر ہے۔ اگر سورہ حمد نہ پڑھی جائے، سورہ بقرہ پڑھتے رہیں، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ دہر، جتنے بھی بڑے سورے ہیں، کتنے بھی سورے پڑھیں، لیکن یہ چھوٹا سا سورہ حمد نہ پڑھا، کوئی نماز قبول نہیں۔ تھوڑا سا رسپانس چاہتا ہوں، نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ یعنی نماز کی جان ہے سورہ حمد، سورہ حمد کی جان ہے بسم اللہ، اور بسم اللہ کی جان ہے بائے بسم اللہ، بائے بسم اللہ کی جان ہے وہ نقطہ کہ جو با کے نیچے لگا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا تھا، انا نقطۃ التی تحت البا، میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے۔ اگر نقطے کو جدا الگ کر دیا جائے تو پھر بسم اللہ کے کوئی معنی نہیں رہیں گے۔ یعنی ساری عبادتوں کا دار و مدار بسم اللہ پر ہے۔ اب ایک آواز آ رہی تھی حضور کچھ سالوں پہلے کہ کر لو دنیا مٹھی میں، ریلائنس والوں نے آواز بلند کی تھی، کر لو دنیا مٹھی میں۔ تو ظاہر ہے ہم جیسے ان پڑھ آدمی کہاں سمجھ سکتے تھے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مٹھی میں دنیا آ جائے۔
ایک چھوٹی سی اینٹ پتھر تو ہماری مٹھی میں آ نہیں سکتا۔ یہ ریلائنس والے سفید جھوٹ بول رہے ہیں کہ کر لو دنیا مٹھی میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے ان سے جا کر معلوم کیا، بھائی آپ نے نعرہ بلند کیا، ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا حضور تمہارا سلسلہ بس ایک ہی جگہ پر ہے، تمہیں نہیں معلوم یہ ترقی کا زمانہ ہے، یہ ترقی کا زمانہ ہے، کر لو دنیا مٹھی میں۔ یہ جو آپ کی مٹھی میں چھوٹا سا موبائل ہے، اس موبائل کے اندر پوری زمینی کائنات سمٹی ہوئی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پوری زمینی کائنات، اور زمینی کائنات میں کتنی کنٹریز ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اب یہ چھوٹا سا موبائل جو آپ کے مٹھی میں ہے، آپ اس کے ذریعے سے اپنی آواز پوری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں، پوری دنیا سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس موبائل کے اندر ہے ایک چھوٹا سا نقطہ، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ایک چھوٹا سا نقطہ ہے جسے سرور کہتے ہیں، بچے جانتے ہیں جسے سرور کہتے ہیں۔ اس نقطے میں اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے، روشنی ہے کہ جو آپ کی آواز کو امریکہ تک پہنچا سکتا ہے۔ امریکہ سے آپ کسی کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اتنے چھوٹے سے نقطے میں یہ کائنات، زمینی کائنات سمٹ کر آ گئی، سمجھ میں نہیں آیا۔ اب میں نتیجہ پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں ہر خشک و تر موجود ہے، کوئی شے ایسی نہیں ہے۔ صرف ایک زمینی کائنات کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی کائنات ہیں، ایک ہی کائنات نہیں ہے، بلکہ چرخ چہارم پر، چرخ پنجم، چرخ ششم، ہفتم، اور اس سے آگے سدرۃ المنتہا، وہاں بھی کائنات، ملائکہ کی اپنی کائنات ہے، جنوں کی اپنی کائنات ہے، انسانوں کی اپنی کائنات ہے، 20-21 یا اس سے بھی زیادہ کائنات ہیں۔ قرآن کے اندر ساری کائنات موجود ہے۔ سبحان اللہ، پوری کائنات سمٹ کر آ گئی قرآن میں۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں یہ فقرہ کہنے کے لیے کہ جب ایک چھوٹے سے نقطے میں اتنی کنٹریز آپ کی مٹھی میں سما سکتی ہے، تو پھر جس قرآن میں 22 کائنات موجود ہو، اس قرآن میں ایک با کا نقطہ بھی ہے، تو اس نقطے کے اندر یہ پورا قرآن سمٹ کر کیوں نہیں آ سکتا؟ اس کی طاقت، اس کی پاور یہ کہاں سے آئی؟ اب دنیا ظاہر ہے اس بات پر تکبر کر رہی تھی، شہنشاہیت، ملوکیت تکبر کر رہی تھی کہ ہم ہاتھیوں کے ذریعے سے بیت اللہ کو مسمار کر دیں گے۔ ظاہر ہے اتنے بڑے ہاتھی، لیکن اللہ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پتھر تھے جنہوں نے بڑے بڑے ہاتھیوں کا خاتمہ کر دیا۔ اب کوئی کسی کو اپنے کو سپر پاور کہے تو کہے، لیکن جب ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا تو اب کوئی سپر پاور ہے نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ ایک امریکہ سے نمائندہ چلا، سالوں کی بات کر رہا ہوں، جب ایران کی سرزمین پر آیا، روح اللہ آیت اللہ خمینی مصلی عبادت پر ہاتھ میں تسبیح ذکر الہی میں مصروف، خادم نے آ کر کہا قبلہ قبلہ، کوئی شخص ہے کہ جو آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آیت اللہ خمینی نے کہا اس آنے والے سے کہو کہ ابھی ہماری موت کا وقت نہیں آیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہماری موت کا وقت نہیں آیا۔ جب اس غیر معصوم نمائندے کے علم کا یہ عالم ہے، تو اس کے علم کا عالم کیا ہوگا کہ جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کا عالم ہو۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم دعا ہے، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کرتا ہوں کیونکہ دیوبند شریف سے قریب رہتا ہوں۔ میرے وطن کے دونوں برابر میں بریلی شریف بھی ہے، کلیر شریف بھی ہے، دیوبند شریف بھی ہے، ماشاءاللہ۔ دیکھیے شریف آپ کو ہندوستان میں بہت مل جائیں گے،
لیکن کائنات میں اشرف کوئی نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اشرف تو ایک ہی ہے. تو اب میں ذمہ داری سے بات کو کہہ سکتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. ایک ترجمہ یہ ہے. دوسرا ترجمہ، ہمیں سیدھا راستہ، تھوڑا سا بول جائیں، دکھا. سوال آپ سے یہ ہے کہ ترجمہ صحیح کون سا ہے؟ صحیح کون سا ترجمہ ہے؟ دکھا یا باقی رکھ، قائم رکھ؟ جنہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ترجمہ صحیح ہے، کہ ترجمے دونوں صحیح ہیں. تھوڑی سی توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ سے. ترجمے دونوں صحیح ہیں. جنہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اب تک دیکھا نہیں، یا اللہ دعا کر رہے ہیں کہ دکھا دے. سبحان اللہ، دعا کر رہے ہیں دکھا دے. اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، سیدھے راستے پر باقی رکھ، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پروردگار ہم تیرے سیدھے راستے پر تو قائم ہیں، باقی ہے، لیکن تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ ہم تیرے راستے پر جب تک قائم رہے کہ جب تک پردے سے آخری قائم نہ آ جائے. سلوات تو آپ پڑھ سکتے ہیں بآواز بلند تاکہ. تو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. بس یہ تھوڑی سی تمہید. دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک کتاب اور دوسرے معلم کتاب. ایک بک، ایک ٹیچر، دونوں کا ہونا ضروری ہے، تبھی سیدھا راستہ ملے گا. اور جو سیدھے راستے پر لے کر چلے، ضروری ہے کہ وہ سیدھا راستہ جانتا ہو، سیدھے راستے کا علم ہو. اور اگر کسی ایسے رہبر کی اتباع میں چلیں گے کہ جس کو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ دیوار کے پیچھے کھڑا کون ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، تو پھر جتنا اس کے قدم بقدم چلیں گے منزل سے دور ہوتے چلے جائیں گے. دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک کتاب، ایک معلم کتاب. معلم کتاب، اگر کوئی طالب علم، کوئی اسٹوڈنٹ کا داخلہ کسی یونیورسٹی میں کرا دیا جائے اور صرف وہاں پر کتابوں کا انبار ہو، کتابیں ہی کتابیں ہوں، معلم کوئی نہ ہو، ٹیچر کوئی نہ ہو، وہ اسٹوڈنٹ 10 سال اس مدرسے میں، اس حوزے میں، اس یونیورسٹی میں اپنی زندگی گزارے. 10 سال کے بعد جب وہ باہر آئے گا تو مجھے فیصلہ کر کے بتائیے کہ کیا وہ ڈاکٹر بن کے نکلے گا، کیا وہ عالم بن کے نکلے گا؟ آپ کہیں گے کہ جیسا وہ گیا تھا ایسا ہی لوٹ کر آ گیا. کیوں؟ غور کیجئے گا، کیوں یہ واپس آیا جاہل؟ اس لیے کہ کتابیں تو تھیں، پڑھانے والے نہ تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پڑھانے والے نہ تھے، کتابیں تھیں. بھائی آپ جاہل کیوں آ گئے؟ آپ نے 10 سال وہاں پر زندگی گزاری، کہا کہ وہاں پڑھانے والا کوئی نہیں تھا، کتابیں ہی کتابیں تھیں. تو پھر آپ عالم بن کے آتے، کہا کہ نہیں، کتابوں نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اس لیے کہ کتابیں ہوتی ہے گونگی، کتابیں تو بولتی نہیں. تھوڑا سا ٹف ہے گفتگو، لیکن میں آسان کرتا ہوں بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے. کتاب بولتی نہیں، تو پھر ایسا کوئی ہو کہ جو کتاب کو بلوائے بھی اور سمجھائے بھی. تو اگر کوئی سر پھرا انسان حکومت کو یہ مشورہ دے، کتاب پر بھروسہ کرنے والا، کہ کسی چوراہے پر جب گورنمنٹ کی طرف سے سپاہیوں کو مقرر کیا گیا ہے جو اشارہ کرتے ہیں، راستہ بتاتے ہیں کہ جاؤ، ان کو ہٹا کر، اگر گورنمنٹ کوئی سر پھرا انسان گورنمنٹ کو مشورہ دے دے کہ بھائی ان کو ہٹا کر ایک قانون کی کتاب کہ جس میں راستوں کا علم ہو اس چوراہے پر لٹکا دی جائے، اور سب آئیں، اس چوراہے پر آنے کے بعد اپنے اپنے راستے پڑھیں، دیکھیں اور چلے جائیں. نقصان کیا ہوگا؟ آپ اپنی کار
اس راستے پر لے کر چلے، اس چوراہے پر روک دیا، ہم رکے، ہم نے کتاب اٹھائی، ہم اپنا راستہ بھی تلاش ہی کر رہے ہیں، دوسری گاڑی آ گئی، تیسری گاڑی آ گئی، چوتھی گاڑی آ گئی، یعنی ایک قطار لگی ہے، ایک قطار لگی ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ جام لگ جائے گا، اور جب جام لگے گا تو وقت برباد ہوگا۔ اسلام وقت کی بربادی کو پسند نہیں کرتا۔ یہ نقصان کیوں ہوا؟ اس لیے کہ کتاب پر ہی بھروسہ تھا، کتاب پر ہی بھروسہ تھا، اس لیے یہ نقصان ہوا۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو چوراہے پر آیا ہے وہ پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، تو اسے کتاب کیا فائدہ پہنچائے گی؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف کتاب مبین آئی، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، اس پر چلانے کے لیے اور چلتے چلتے منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے اللہ نے دو چیزوں کو معین کیا، ایک کتاب، ایک مؤمل کتاب، ایک معلم کتاب۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ذمہ داری کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، میری بات پہنچ جائے، دو چیزیں کتاب اور معلم کتاب ہونا ضروری ہے۔ تو سچ بتلائیے کہ یہ حکومت کو مشورہ دینے والا حکومت کا حامی ہے یا فسادی ہے؟ فسادی تو چاہتا ہی ہے کہ کتاب ہو، معلم کتاب نہ ہو۔ کتاب ہے گونگی، کتاب بولتی نہیں، کتاب کو آپ نے اٹھایا، نور چلا جائے، نور گیا تو یہ کتاب آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، چاہے وہ قرآن ہی کیوں نہ ہو۔ اندھیرے میں کتاب فائدہ نہیں پہنچائے گی، لیکن جیسے ہی نور آیا، آپ نے پڑھنا شروع کیا، کتاب نے فائدہ دے دیا۔ اب میں جملہ کہوں، حضور قرآن بغیر کتاب کے رہ نہیں سکتا، نور بغیر کتاب کے رہ سکتا ہے، نور بغیر کتاب کے رہ سکتا ہے، لیکن کتاب بغیر نور کے رہ نہیں سکتا۔ تو پھر حضور کتاب ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گی جب تک ام الکتاب نہ ہو، جب تک رہبران صراط مستقیم نہ ہو، تو پھر ایسے رہبروں کی اتباع میں چلا جائے گا۔ یہ کوئی لمبی چوڑی سڑک تو ہے نہیں، سیدھا راستہ، یہ ایک روحانی راستہ ہے، یہ ایک عرفانی راستہ ہے کہ جو توحید سے ہوتا ہوا رسالت کو جاتا ہے، رسالت سے ہوتا ہوا امامت کو جاتا ہے، امامت سے ہوتا ہوا ولایت کو جاتا ہے، ولایت سے ہوتا ہوا جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ اب جس کو بھی جنت کی طلب ہو وہ اس روحانی راستے پر آ جائے، اس روحانی راستے پر آ جائے۔ اب ایسے رہبروں کی اتباع میں چلا جائے جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کے عالم ہو، جو یہ جانتے ہیں کہ کس قبر میں مرد ہے، کس قبر میں عورت ہے۔ یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ کسی کی تقدیر میں ایک بھی نہیں، ہماری تقدیر میں تو 14 ہیں۔ زندہ باد زندہ باد۔ تھوڑا رسپانس چاہتا ہوں، ہماری تقدیر میں 14 ہیں، 14، اور سب کے سب بے عیب، سب معصوم۔ ہم اسے معصوم نہیں مانتے، ہم اسے رہبر نہیں مانتے کہ جس کو معلوم نہیں ہے کہ دیوار کے پیچھے کھڑا کون ہے۔ ہمارا رہبر تو وہ ہے، یہ جانتا ہے کہ کس قبر میں مرد ہے، کس قبر میں عورت ہے، کس قبر میں عورت ہے۔ 3 نبیوں کے ماننے والے۔ میں نے اب تمہید کو ختم کر دیا۔ موضوع گفتگو، عنوان گفتگو، صراط مستقیم، معرفت صراط مستقیم، معرفت رہبر صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 منزلوں پر صراط مستقیم کے عظیم رہبر، 3 منزل۔ دیکھیے، موت انسان کے لیے آفت بھی ہے، موت انسان کے لیے نعمت بھی ہے۔ میں نے لفظ استعمال کیا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب زمین پر چلو تو سروں کو اٹھا کے چلو، اور جب راستوں پر چلو تو نگاہوں کو جھکا کے چلو۔ 2 میسج ہے امام کے ایک حدیث میں۔
سر کو اٹھا کر چلو تاکہ دیکھنے والے تمہیں سمجھ جائیں گے کہ یہ جو سر کو اٹھا کے چل رہا ہے اس کا تعلق بہادر خاندان سے ہے، اور یہ جو سر کو جھکا کے چل رہا ہے اس کا تعلق شریف خاندان سے ہے۔ تو اہل بیت کے چاہنے والوں میں شرافت بھی ہے، شجاعت بھی ہے، شجاعت بھی ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ جب پل صراط قائم ہوگا 3 منزلوں پر، توجہ چاہ رہا ہوں، میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں، 3 منزلوں پر ہم اپنے جد کے عزادار کی مدد کرتے ہیں۔ میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، عزادار کی عظمت کیا ہے امام کی نظر میں۔ 3 منزلوں پر ہم اپنے جد کے عزادار کی مدد کرتے ہیں۔ پہلی منزل، جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے ہمارے جد کے عزادار کے سرہانے یا پائیتی، تو امام فرماتے ہیں کہ میں اپنے جد کے عزادار کے سرہانے آ کر بیٹھتا ہوں اور کہتا ہوں اے ملک الموت خبردار، یہ میرے جد حسین کا عزادار ہے، اس کا خیال رکھنا۔ تو فرشتہ، آپ نے سننا ہے کہ انسان کے جسم سے روح ایسے نکلتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے کسی خاردار درخت پر چادر کو ڈال دیا جائے، کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جائے، اتنی اذیت ہوتی ہے۔ لیکن امام کی محبت کس منزل پر پہنچاتی ہے؟ امام رضا فرماتے ہیں، تھوڑی بیداری چاہتا ہوں، امام رضا فرماتے ہیں کہ ہم اپنے جد کے عزادار جب روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو ملک الموت کو کہتے ہیں، اختیار ہے اسی لیے تو کہتے ہیں یہ اولو الامر ہے، کہا خبردار یہ میرے جد کا عزادار ہے، تو فرشتہ ملک الموت اس عزادار کے جسم سے روح کو ایسے نکالتا ہے کہ جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ تھوڑی سی قدر فرما لیں، بات میری نہیں ہے، بات معصوم کی ہے، تو سبحان اللہ کی آواز اگر آپ آتی رہے تو یہی میرے لیے ایک طاقت ہوگی۔ دوسری منزل، جب قبر میں عزادار کو لٹا دیا جاتا ہے، امام رضا اس کے سرہانے آ کر کہتے ہیں ملک المبشر و بشیر یا منکر و نکیر سے کہ یہ میرے جد کا عزادار ہے، خیال رکھنا۔ تو فرشتے حکم امام سن کر اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنت کا باغ بنا دیتے ہیں۔ اور تیسری منزل امام رضا فرماتے، میں نے 300 حدیثوں کو جمع کیا ہے، اگر وقت رہا تو جلدی جلدی۔ امام رضا فرماتے ہیں وہ آخری منزل کے جب روز محشر پل صراط قائم ہوگا، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم ہوگا، اس بات پر ہمیں فخر نہ ہوگا تو اور کس کو ہوگا؟ امام رضا فرماتے ہیں، وارث محمد فرماتے ہیں کہ پل صراط پر جب لوگوں کو پل صراط سے گزارا جا رہا ہوگا اور لوگ کٹ کر گر رہے ہوں گے، جل رہے ہوں گے آگ کے شعلوں میں، تو امام رضا فرماتے ہیں کہ میں پل صراط کے کنارے پر کھڑے ہو کر اپنے جد عزادار حسین کے جد کے عزادار کو ہاتھوں کو پکڑ کر پل صراط سے ایسے گزار دوں گا کہ جیسے کڑکتی ہوئی بجلی گزر جاتی ہے۔ سبحان اللہ، جیسے کڑکتی ہوئی بجلی گزر جاتی ہے۔ عالم فخر میں ایک بات کہوں، وہ کتنا خوش نصیب عزادار ہوگا کہ جس کا ہاتھ دست امام میں آ جائے، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ تو موت انسان کے لیے نعمت بھی ہے، موت انسان کے لیے آفت بھی ہے۔ اگر صراط مستقیم کے رہبر کی محبتوں کے چراغ دل میں روشن ہے تو انسان کے لیے موت نعمت بن جاتی ہے، انسان کے لیے موت جنت بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ایسے رہبروں کی اتباع کیا جائے۔ 3 نبیوں کے ماننے والے، بہت تیزی کے ساتھ کیونکہ وقت بہت کم ہوگا، 3 نبیوں کے ماننے والے، جناب داؤد کے ماننے والے، جناب عیسیٰ کے ماننے والے اور جناب موسیٰ کے ماننے والے مدینہ منورہ میں آئے۔ انہوں نے توریت میں، زبور میں، انجیل میں پڑھا تھا، ان کو خبر ہوئی تھی ایک حدیث، یعنی جس میں پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں۔
علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں۔ میں سنبھل کر کہہ رہا ہوں تاکہ بات پہنچ جائے۔ جب انہوں نے اس حدیث کو پڑھا تو انہیں بڑا احساس ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جن کو ہم مانتے ہیں ان سے افضل آخری رسول جن کا نام محمد ہے، ان کی امت کے علماء اور وہ افضل قرار پائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کو یہ بات گراں گزری، کہا کہ نہیں، ہم اس کی تصدیق کریں گے۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے توجہ چاہتا ہوں۔ 3 نبیوں کے ماننے والے مدینے میں آئے، نبی پاک کا وصال ہو چکا تھا، آپ دنیا سے جا چکے تھے۔ جو انہوں نے پڑھا تھا اسی اعتبار سے وہ آئے، مدینے میں کسی سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا کہ بھائی ہمیں آخری رسول جن کا نام محمد ہے ان سے ملنا ہے۔ تو کہنے والے نے کہا کہ ان کا وصال ہو چکا ہے، اب ملاقات تو ہو نہیں سکتی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پڑھے لکھے تھے، عالم تھے۔ تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اگر آخری رسول محمد دنیا میں نہیں ہے تو محمد اپنی جگہ پر اپنے جیسا تو چھوڑ کر گئے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ چاہ رہا ہوں، اپنے جیسا تو چھوڑ کر گئے ہیں۔ کہا کہ ہاں آپ مسجد میں جائیے، خلافت کا پہلا دور، مسجد میں جائیے۔ جب مسجد میں گئے، نئے نئے چہرے دیکھے، ادھر سے آواز آئی، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کے آخری رسول جن کا نام محمد ہے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں۔ کہا کہ بے شک، جناب نے کہا بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہا کہ پھر یہ بتلائیے کہ کیا آپ نبی کی امت سے ہیں؟ کہا کہ بے شک۔ کہا کہ اگر آپ نبی کی امت سے ہیں تو کیا پھر آپ عالم ہیں؟ تو جناب نے کہا کہ ہم عالم ہیں، ہم عالم ہیں۔ سب نے لکھا، میں ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، ہم عالم ہیں۔ کہا کہ اگر آپ عالم ہیں تو ثبوت پیش کیجئے، اس حدیث کا ثبوت پیش کریں کہ نبی نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہے۔ کہا کہ ثبوت کیا چاہتے ہو؟ جناب موسیٰ کا ماننے والا آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ ہمارے موسیٰ کی پاور، ہمارے موسیٰ کا اختیار و اقتدار اس منزل پر تھا کہ جب ہمارے موسیٰ جن کو ہم مانتے ہیں جس راستے پر چلتے تھے، ان کو بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی تو وہ اپنا عصا زمین میں نصب کرتے تھے، وہ عصا درخت بن جاتا تھا، اس پر پھل آتے تھے اور ہمارے موسیٰ اسے کھاتے تھے، بھوک بھی ختم ہو جاتی تھی، پیاس بھی ختم ہو جاتی تھی۔ ہمارے موسیٰ نے عصے کا اژدہا بنایا تھا۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں اگر آپ افضل ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء سے؟ تو ادھر سے جواب نفی میں ملا کہ بھائی یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ کہا کہ پھر آپ کے آخری رسول نے سچ نہیں کہا؟ دیکھیں بات بڑی ٹف ہو رہی ہے۔ پھر آپ کے رسول نے صحیح نہیں کہا، ہم کیسے مانے؟ مایوس ہو کر واپس گئے جناب موسیٰ کے ماننے والے۔ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ کی توجہات ایک ایک جملے پر ہے، ایک ایک لفظ پر ہے، اور میں یہی چاہتا ہوں۔ جناب داؤد کا ماننے والا آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ ہمارے داؤد جن پر ہمارا عقیدہ ہے وہ لوہا پکڑتے تھے، میرے بزرگ پڑھے لکھے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لوہا پکڑتے تھے موم بن جاتا تھا، جب داؤد لوہے کو پکڑتے تھے اس سے تار نکل جاتا تھا۔ تھوڑی سی توجہ، تار نکل جاتا تھا۔ اگر آپ بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں، عالم ہیں، تو اس لوہے سے تار نکال کر دکھائیے۔ تھک گئے ہیں آپ؟ ابھی تو آغاز ہوا ہے۔ تار نکال کر دکھائیے۔ کہا بھائی یہ کام ہم سے نہیں ہوگا، یہ کام ہم سے نہیں ہوگا۔ الہی نمائندہ اور ہے، بنایا ہوا لوگوں کا اور ہے۔ یہ پاور، یہ طاقت الہی نمائندے کو ملتی ہے۔ یہ بھی مایوس کہا کہ نہیں، آپ کے آخری نبی نے سچ نہیں کہا، ہم اس حدیث پر ایمان نہیں رکھتے۔ وہ بھی مایوس ہو کے واپس ہوا۔ آخر میں لاسٹ میں حضرت عیسیٰ کا ماننے والا
آگے بڑھا، بھائی تمہارا معاملہ کیا ہے؟ کہا ہمارے عیسیٰ، توجہ چاہ رہا ہوں، ہمارے عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تو آپ نے کہا کیسے؟ کہا کہ وہ کہتے تھے، مردے کو ہاتھ لگاتے تھے، قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، کھڑا ہو جا۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں اگر آپ عالم ہیں، سچے ہیں؟ کہا کہ کیسی بات کر رہے ہو، اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ توجہ جا رہا ہوں۔ کہا کہ نہیں، مجھے ثبوت چاہیے۔ کہا کہ پھر بھائی ہم تو زندہ کر نہیں سکتے، ہم تو خود اگر سانس رک گئی تو گئے، ہمارا اختیار تو ہماری سانسوں پر نہیں، تو ہم دوسروں کو کیا زندگی دیں گے؟ سبحان اللہ۔ ایک جملہ کہہ دوں حضور، جو زمین پر چل رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ زندہ ہو۔ جہاں جہاں تک میری آواز نوجوانوں، اور جو قبر میں لیٹا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ مردہ ہو۔ آپ کیوں کہہ رہے ہیں اسمع افہم، سن سمجھ، سن سمجھ؟ یہ تو نہ بولتا ہے نہ حرکت کرتا ہے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں سرانے بیٹھ کر سن سمجھ، سن سمجھ۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ تلقین کا معاملہ کیا ہے؟ یہ تو بولتا نہیں، حرکت نہیں کرتا۔ امام نے کہا سن، جن کے دلوں میں ہماری ولایت کے چراغ روشن ہے وہ زمین پر بھی زندہ ہے، قبر میں بھی زندہ ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ تھوڑا سا چاہتا ہوں رسپانس۔ وہ یہاں بھی زندہ ہے، وہاں بھی زندہ ہے۔ آ گئی جب فاطمہ بدر الدجا کی گود میں، چاہتا ہوں، مجھے اپنا شعر یاد آیا، آ گئی جب فاطمہ بدر الدجا کی گود، تو آپ کہہ سکتے ہیں گود میں، یوں لگا کوثر ہو جیسے حل عطا کی گود میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بہت سے کلام ہیں جو یوٹیوب پر آپ سن سکتے ہیں۔ یوں لگا کوثر ہو جیسے حل عطا کی گود میں۔ زندہ باد۔ یہ شرف ہے عزاداروں کے لیے یہاں پر آنا۔ ہم حسینی خواب میں، ہم حسینی خواب میں کر لیتے ہیں جنت کی سیر۔ جملہ بھی ہے، مصرع بھی ہے، حقیقت۔ ہم حسینی خواب میں کر لیتے ہیں جنت کی سیر، تھک کے سو جاتے ہیں جب فرش عزا کی گود میں۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ تھک کے سو جاتے ہیں جب، تھوڑا سا بولیں گے، فرش عزا کی، نوجوانوں کی تو آواز آنا چاہیے، فرش عزا کی گود میں۔ ارے جو سکون دنیا میں شاہوں کو میسر ہی نہیں، اللہ اکبر، جو سکون دنیا میں شاہوں کو میسر ہی نہیں، وہ سکون پاتے ہیں ہم ماہ عزا کی گود میں۔ زندہ باد، زندہ باد۔ وہ سکون پاتے ہیں ہم ماہ عزا کی گود میں۔ اور شیخ تجھ کو چاہیے معراج سجدوں کی اگر، ارے بینر کا شعر میں دے کر جا رہا ہوں، شیخ تجھ کو چاہیے معراج سجدوں کی اگر، اپنی پیشانی کو رکھ خاک شفا کی گود میں۔ زندہ باد، زندہ باد۔ مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ یہ شرف ہے کہ جو سکون دنیا میں شاہوں کو میسر ہی نہیں، وہ سکون پاتے ہیں ہم ماہ عزا کی گود میں۔ اور ایک بچے کی ہنسی نے ایسا حملہ کر دیا۔ آپ کہیں گے کہ شعر و شاعری کہاں سے آئی؟ کیونکہ میں ایک شاعر بھی ہوں۔ ایک بچے کی ہنسی نے، اور ترنم کا شاعر ہوں، ایک بچے کی ہنسی نے ایسا حملہ کر دیا، مر گئی بیعت تڑپ کر ہرملا کی گود میں۔ زندہ باد، سلامت رہیں۔ مر گئی بیعت تڑپ کر، شاید ہر ہاتھ اٹھ جائے، اس لیے کہ میرا خطاب غدیریوں سے ہے۔ مر گئی بیعت تڑپ کر قبلہ ہرملا کی گود میں، ہم حسینی دشمنان آل احمد چلتی پھرتی لاش ہیں۔ نہیں جاگے تو میں کیا کروں؟ دشمنان آل احمد
چلتی پھرتی لاش ہیں، ہم ہی زندہ ہیں دعائے فاطمہ کی گود میں۔ یہ شرف آپ کو دیا ہے۔ یہ شرف ہے ہم سب کے لیے۔ کہا کہ ہمارے عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، سمیٹ رہا ہوں، کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ کہا کہ اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، ہمیں ثبوت چاہیے تھا بس، جب آپ نے ہمیں ثبوت نہیں دیا تو پھر ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ آپ کے آخری رسول محمد نے سچ نہیں کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جس کے در سے مایوسیاں ملیں وہ دنیا کا نمائندہ تو ہو سکتا ہے، الہی نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اب بات سچے راستے کی ہے، سیدھے راستے کی ہے۔ ان کو سیدھا راستہ چاہیے تھا لیکن ایڈریس غلط تھا، تھک گئے آپ۔ دیکھیے میں 11 کنٹریز میں جا چکا ہوں، مجھے معلوم ہے، تجربہ ہے، اور یہ میرے لیے شرف ہے۔ بہرحال بڑودرا میں پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ یہ ذکر اہل بیت کا فیض ہے کہ جو محبتوں کو، دوریوں کو قربتوں میں بدل دیتا ہے۔ ہم اور آپ سے ایک دوسرے سے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں، اور جانے کیوں نہ، جانے کیوں نہ، اس لیے کہ عالم ارواح میں جن روحوں میں ولایت اہل بیت تھی وہ یہی تو روحیں ہیں جو فرش عزائے حسین پر ہیں۔ زندہ باد زندہ باد۔ آپ نے حق ادا کیا، میری طاقت میں اضافہ کیا۔ میں مسلسل مصروف سفر تھا محافل کے حوالے سے، فوراً ایام عزا الحمدللہ آپ کی طاقت چاہتا ہوں، آپ کا رسپانس چاہتا ہوں۔ سیدھے راستے پر مایوس ہو کر یہ قافلہ چلا واپس، اور یہی کہتا چلا کہ یہ کچھ نہیں ہے جو ہم نے پڑھا تھا۔ آخری رسول نے صحیح کہا تھا کہ ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہے۔ حسن اتفاق یہ ہوا، یہ مایوس لشکر جا رہا تھا، مایوس قافلہ واپس جا رہا تھا، حسن اتفاق سے 10ویں درجے پر فائز جناب سلیمان فارسی سے ملاقات ہو گئی۔ زندہ باد زندہ باد۔ جیسے ہی ملاقات ہو گئی، میں آپ کو تھکاؤں گا نہیں اور نہ میری یہ عادت ہے، ملاقات ہوئی، کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا، ہم مایوس ہو کر آ گئے۔ جناب سلمان نے کہا کہ تمہیں ایڈریس غلط دیا گیا تھا۔ کہا کہ بھائی ہم تو جانتے نہیں تھے، کیا آپ صحیح ایڈریس دے سکتے ہو؟ اس لیے کہ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب نبی جن کا نام محمد ہے وہ جب دنیا سے جائیں گے تو اپنی جگہ پر ایسا ہی چھوڑ کر جائیں گے جو اپنے جیسا ہو۔ ہائے 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 ہائے، جو ان جیسا ہو، ان جیسا ہو۔ ایک دسترخوان پر اصحاب بھی بیٹھے تھے، اصحاب کرام بھی بیٹھے تھے، فخر موجودات بھی بیٹھے تھے، کھانا تناول کر رہے تھے۔ کچھ مکھیاں اصحاب کے جسموں پر بیٹھ رہی تھی، لباس پر بیٹھ رہی تھی، لیکن نبی کے جسم پر کوئی مکھی نہیں بیٹھی۔ سب نے لکھا کوئی مکھی نہیں بیٹھی۔ معراج مہدی ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، کوئی مکھی نہیں بیٹھی۔ ایک صحابی مکرم نے کہا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ہمارے جسموں پر تو مکھیاں بیٹھ رہی ہے، آپ کے جسم پر مکھی کیوں نہیں بیٹھتی؟ نبی نے کہا سنو سنو، ان کو اتنا معلوم ہے کہ میں تم جیسا نہیں ہوں۔ نعرہ حیدری۔ اگر نعرہ نہ لگے تو یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں، آپ کو زیادہ تکلیف نہ دوں۔ بزرگوں کی دعا چاہتا ہوں۔ زندہ باد۔ بات قابل غور ہے، آخری منزل پر ہوں۔
بات قابل غور ہے. جناب سلمان نے کہا کہ آپ چلو، ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں. کہاں؟ جانشین محمد کے پاس، جو بالکل انہی جیسا ہے، انہی جیسا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، لیکن معصوم ہے، امام ہے. سبحان اللہ. وہ یہودی کا باغ شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، میں نے دیکھا ہے، مدینے سے کچھ فاصلے پر، مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ہے، جس میں آپ نے سنا ہوگا کہ امیر کائنات کے ہاتھ میں بیلچہ تھا اور سینچائی کر رہے تھے. یہ کائنات کا امیر ہے جس نے بیلچہ چلا کر یہ بتلا دیا کہ اگر ہمارے چاہنے والا غریب ہو تو پھر کبھی احساس نہ کرنا کہ وہ غریب ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں اگر ہماری محبت ہے. ہم نے بیلچہ چلا کر، اب جملہ کہوں جو ذہن انسانی سے احساس غربت کو دور کر دے، اسے علی کہتے ہیں. اس ذات کو علی کہتے ہیں. جناب سلمان فارسی لے کر گئے، معذرت چاہتے لے کر چلے یہودی کے باغ میں. اسد اللہ غالب، باب العلم، تحت السرا کی حدوں کا عالم، ثابت قدم، صاحب ذوالفقار، استاذ جبرائیل، رہبر انسانیت، زاہد بے مثال، کائنات کا امیر، ید اللہ، عین اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ، ناد علی مظہر العجائب کا مصداق، من کنتم مولا فہذا علی مولا کا مصداق، کرار غیر فرار، زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کا عالم، یعصوب الدین، امام المتقین. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ میں بیلچہ، میرے جوانوں، ہاتھ میں بیلچہ ہوتا ہے، اس میں جو دستہ ہوتا ہے لکڑی کا، اس سے متصل لوہا. جیسے ہی جناب سلمان فارسی قریب گئے، السلام علیک یا سیدی و مولائی، اے میرے امام آپ پر میرا سلام. امام نے جواب سلام دیا. آگے بڑھ کر کچھ کہنا چاہتے تھے، کاش کے جملے پر دلوں تک یہ جملہ پہنچ جائے. جناب سلمان کچھ کہنا چاہتے تھے کہ مولا. امام نے کہا سلمان تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، علی کو سب معلوم ہے مسجد میں ہوا کیا ہے. زندہ باد زندہ باد. سمیٹ دیا میں نے بات کو. علی کو سب معلوم ہے کہ مسجد میں ہوا کیا. جیسے یہ جملہ ان نبیوں کے ماننے والوں نے سنا، انگشت بدندہ تھے، حیران ہو گئے، دریائے حیرت میں ڈوب گئے، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ایڈریس صحیح ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. یہ کتنا اچھا انسان ہے کہ جو ہمیں صحیح جگہ پر لے آیا. انہیں کیا پتا یہ 10ویں درجے پر فائز سلمان ہے، یہ صراط مستقیم کے سچے رہبر کا صحابی ہے. سیدھے راستے پر آ گئے. جب راستے پر آ گئے تو انشاءاللہ منزل ملے گی. مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. آپ نے لاج رکھی، طاقت میں اضافہ کیا. اللہ اکبر. علی کو سب معلوم ہے وہاں ہوا کیا. تو جناب سلمان نے حیرت نہیں کی کیونکہ 10ویں درجے پر فائز تھے. اچھا ان کو بھیجو جو وہاں پریشان اور مایوس ہو کے آئے ہیں، ذرا ان کو بھیجو. ایسے بات کر رہے ہیں کہ جیسے امام بھی وہاں تھے. ارے بھائی اس میں تعجب کی کیا بات ہے، جو ایک وقت میں 40 مقام پر پہنچے. سبحان اللہ زندہ باد. بہرحال امام کے پاس آئے. آنے کے بعد ترتیب کے ساتھ پہلے کس نے سوال کیا، پوچھا؟ جناب موسیٰ کے ماننے والے نے. دوسرے نمبر پر جناب داؤد، تیسرے نمبر پر جناب عیسیٰ. گفتگو تمام ہو رہی ہے، تھوڑی سی اور توجہ چاہتا ہوں، بات قابل غور ہے. امیر کائنات نے سب سے پہلے جناب موسیٰ کے ماننے والے کو آواز دی. وہی ترتیب جو مسجد میں تھی. چاہتے کیا ہو؟ کہا کہ آپ کے آخری رسول جن کا نام محمد ہے، انہوں نے فرمایا، ہم نے پڑھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟
کہا کہ بے شک امام نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں، اور جو شک کرے وہ کافر، جو نبی کی نبوت میں شک کرے وہ کافر۔ یہ تو امام نے فرمایا، کہا کہ وہ کافر ہے۔ حق فرمایا آخری رسول نے، یہ جانشین محمد ہے جو بول رہا ہے۔ کہا کہ پھر ہم ثبوت چاہتے ہیں۔ ثبوت کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ پھر آپ بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں، آپ بنی اسرائیل کے نبی کے امتی ہیں۔ کہا کہ بے شک۔ امام نے کہا بے شک۔ پھر کہا کہ پھر تو آپ عالم ہیں۔ امام نے فرمایا ہم جاہل نہیں ہیں۔ ہائے ہائے کیا انکساری ہے فقرے میں۔ وہاں کیا کہا گیا؟ ہم عالم ہیں، یہ ہے علامت تکبر۔ جہاں تکبر ہوتا ہے وہاں تنزلی ہوتی ہے، جہاں انکساری ہوتی ہے وہاں بلندیاں ملتی ہیں۔ امام نے کہا ہم جاہل نہیں ہے، ہم جاہل نہیں ہے۔ جیسے امام کی فصاحت و بلاغت سے لبریز یہ جملہ سنا، امام نے کہا چاہتے کیا ہو؟ کہا کہ ہمارے موسیٰ اسے کا اژدہا بنا دیا کرتے تھے، کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ تب ہم مانیں گے کہ آپ کے آخری رسول نے صحیح کہا۔ امام کے ہاتھ میں بیلچا تھا، بیلچے کے رخ کو پلٹا، لوہے کو اپنے ہاتھ میں لیا، لکڑی کا دستہ اس کے آگے بڑھایا، اور بڑھانے کے بعد کہا اسے پکڑ۔ نہیں آپ تھک گئے؟ نہیں تھکیے نہیں، اسے پکڑ۔ جیسے ہی موسیٰ کے ماننے والے نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور لکڑی کے دستے کو پکڑا تو وہ فوراً اژدہا بن گیا۔ سلامت رہیے، فوراً اژدہا بن گیا، اژدہا بن گیا۔ یہ دیکھ کر فوراً موسیٰ کا ماننے والا گھبرا کے زمین پر گرا، ڈر گیا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گیا۔ امام نے مسکرا کے کہا ایسے ہی موسیٰ بھی ڈرے تھے۔ ہائے 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 ہائے، ایسے ہی موسیٰ بھی ڈرے تھے۔ اژدہا بنا، قول مصطفیٰ کی تصدیق ہو گئی۔ وہ کہتا ہے میں آپ کے آخری رسول جن کا نام محمد ہے ان پر بھی ایمان لایا اور آپ پر بھی ایمان لایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے بھائی 40 یا 2-3 مہینے آپ پر بھی ایمان لایا اور آپ کے آخری رسول جن کا نام محمد ہے ان پر ایمان لایا۔ یقیناً آپ کے آخری رسول نے صحیح فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب داؤد کے ماننے والوں کو امام نے بلایا، یہ دوسری منزل ہے۔ تیسری منزل پر گفتگو تمام ہو جائے گی۔ چاہتے کیا ہو؟ کہا کہ ہمارے داؤد، جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی، ہمارے داؤد لوہا پکڑتے تھے اور تار نکل جاتا تھا۔ تھوڑا سا امتحان ہے اس جملے پر، تار نکل جاتا تھا۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ امام نے بیلچے کے رخ کو پلٹا، لکڑی کا دستہ ہاتھ میں لیا، ید اللہ نے قدر فرما رہے ہیں آپ، لوہے کو آگے بڑھایا اور بڑھانے کے بعد کہا اس لوہے کو پکڑ۔ یہ کام امام نے کیوں نہ کیا؟ تھوڑی سی توجہ، یہ کام امام نے کیوں نہ کیا؟ لوہا پکڑتے تار نکل جاتا، لیکن امام نے کہا کہ اس لوہے کو پکڑ۔ اب چونکہ ید اللہ میں ہے لکڑی کا دستہ، لکڑی کا دستہ متصل ہے لوہے سے، امام نے کہا کہ لوہے کو پکڑ۔ اس نے لوہے کو پکڑا، کہا کھینچنا شروع کر، کھینچنا شروع کر۔ اس نے کھینچنا شروع کیا، تار نکلتا گیا، تار نکلتا گیا۔ آپ کے ذہنوں اور دلوں تک بات پہنچانا چاہتا ہوں، دریائے عقیدت میں غوطہ زد ہو کر تار نکلتا گیا، تار نکلتا گیا۔ امیر کائنات نے فرمایا اگر تجھے اللہ 100 200 300 برس کی عمر عطا کرے اور یہ دستہ متصل میرے ہاتھ سے رہے اور اس سے تو تار کھینچتا رہے گا، اس سے تار نکلتا رہے گا۔ نعرہ حیدری، زندہ باد زندہ باد۔ اس سے تار نکلتا رہے گا۔ اب وہ کہاں تک کھینچتا؟ تھوڑی دیر کھینچا، کہا کہ بس ہمیں یقین ہو گیا آپ کے آخری رسول نے صحیح فرمایا اور آپ ہی جانشین محمد ہیں۔ میں آپ کے رسول پر بھی ایمان لایا، آپ کے اوپر بھی ایمان لایا، آپ میرے امام ہیں، وہ آخری رسول ہیں،
قول مصطفیٰ کی تصدیق ہو گئی. سبحان اللہ. آخری منزل بیداری چاہتا ہوں 2 منٹ کے لیے. امام نے فرمایا جناب عیسیٰ کے ماننے والے سے, اللہ اکبر, کہا تم چاہتے کیا ہو؟ جناب عیسیٰ کا ماننے والا کہتا ہے, وہ عیسائی کہتا ہے کہ ہمارے موسیٰ مردے پر ہاتھ رکھتے تھے اور اسے زندہ کر دیا کرتے تھے. امام نے کہا کیا کہہ کر؟ بڑی نازک سی بات ہے, کیا کہہ کر؟ بھائی نوجوانوں سے ریکویسٹ ہے میری, تھوڑا سا میرے سامنے بیٹھا کریں, وہ گھومنا ہوتا ہے نا تو پھر زیادہ ہو جاتا ہے. کیا کہہ کر؟ کہا ہمارے عیسیٰ زندہ کرتے تھے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے. یہ پاور تھی ہمارے عیسیٰ کی جو زندہ کرتے تھے. اچھا ماشاء اللہ, سبحان اللہ, بڑی عظمت تھی حضرت عیسیٰ کی. امیر کائنات نے کہا, لیکن اس کے بعد امام نے, کیونکہ وہاں پر کچھ تھا تو نہیں, باغ یہودی کا تھا, کوئی قبر نہیں تھی. امام نے کہا سلمان, کہا جی مکمل ایمان. دیکھیے اگر نہیں بولیں گے تو 1 گھنٹہ اور پڑھا جائے گا. کہا جی مکمل ایمان. کہا چلو قبرستان, آگے آگے باب العلم, صراط مستقیم کا سچا رہبر, پیچھے سلمان کے پیچھے جناب عیسیٰ کے ماننے والے اور دیگر جناب داؤد و موسیٰ کے ماننے والے بھی ساتھ چلے کہ ذرا دیکھیں تو صحیح ماجرا کیا ہے, ہم بھی دیکھ لیں. قبرستان میں پہنچے, بڑی کیفیت ہے, میں نے کوشش کی ہے. جو عربی داں ہیں وہ یہاں پر ہو سکتا ہے موجود ہوں, اور میں محسوس بھی کر رہا ہوں. امام نے ایک قبر سے خطاب کیا, سب دیکھ رہے تھے, عیسیٰ والے بھی, داؤد والے بھی, موسیٰ والے بھی. امام نے قبر سے خطاب کر کے کہا اخرج اخرج من قبر کا یا فلان ابن فلانا. ہائے ہائے ہائے, اے فلاں کے بیٹے فلاں, اپنی قبر سے برآمد ہو, من حکمی, میرے حکم سے. بس مجلس ہو گئی, میرے حکم سے زندہ باد. آپ نے میرے جملوں کی لاج رکھی, آباد رہے, شاد رہے. میرے حکم سے زندہ ہو, میرے حکم سے زندہ ہو. قبر شگاف ہوئی, قبر شگاف ہوئی. ایک کفن پوش مرد برآمد ہوا. صیغہ مرد کے لیے تھا تو مرد ہی نکلا. زندہ باد. اب اس نے کھڑے ہو کے کہا ما حکم کا یا سیدی و مولائی, اے میرے سید و سردار, آپ پر میرا سلام, آپ کا حکم کیا ہے, آپ کا حکم کیا ہے؟ امام نے فرمایا اذهب الى بیتک, اپنے گھر جا, اور جانے کے بعد جب تیرے اعزاء و اقارب تجھے زندہ دیکھ کر ڈر جائیں, گھبرا جائیں, تو تم ان سے کہنا خبردار, ڈرو نہیں, گھبراؤ نہیں, مجھے علی نے حیات دی ہے, علی نے زندگی دی ہے. جملہ سن, مجھے علی نے زندگی دی ہے, علی نے حیات دی ہے. اگر تیرے اعزاء و اقارب و رشتہ داروں کے دلوں میں ہماری محبت ہوگی تو وہ گھبرائیں گے نہیں, وہ یہی کہیں گے یہ کام صرف اور صرف علی کر سکتے ہیں. یہ کام علی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ, یہ معرفت کی منزلیں ہیں. کس کی محبت ہے آپ کے دلوں میں؟ یہ نعمت ہے, بڑی نعمت ہے. آگے بڑھے, بات تمام ہو گئی. امام نے خطاب کیا دوسری قبر سے, اخرجی من قبر کے یا فلانۃ بنت فلانا. اللہ اکبر. یا فلانۃ بنت فلان, اے فلاں کی بیٹی فلانا. اخرج من قبر کے, اپنی قبر سے برآمد ہو, من حکمی, میرے حکم سے, میرے حکم سے. من حکم اللہ نہیں کہا, میرے حکم سے. کفن شگاف, قبر شگاف ہوئی, کفن پوش ایک خاتون برآمد ہوئی. مولا آپ پر میرا سلام, کیا حکم ہے؟ کہا اخرجی اذهبی الی بیتک, اپنے گھر جا, اور جانے کے بعد جب وہ ڈر جائیں دیکھ کر تجھے کہہ دینا مجھے میرے آقا علی نے زندگی دی ہے. اگر ان کے دلوں میں ہماری محبت ہوگی تو انہیں خوف نہیں ہوگا, یہی کہیں گے کہ بے شک یہ کام علی ہی کر سکتے ہیں.
یہاں تک یہ واقعہ سبحان اللہ. سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کہتے تھے قم بإذن اللہ، امام نے کہا قم بإذنی. میرا سوال ہے کہ جب مصلی بہتے پانی پر بچھے گا، نہیں، مشکوٰۃ شریف میرے پاس موجود ہے، صحیح بخاری، ابن ماجہ، نسائی، کیونکہ میں دیوبند شریف سے قریب رہتا ہوں. مشکوٰۃ شریف میں میں نے سنا نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. مصلی بہتے پانی پر، آگے کون ہوگا پیچھے کون ہوگا آپ فیصلہ کریں. ہم نہ کسی کو گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں، ہم ہوتے کون ہیں. بس آنے والا آئے گا، چوتھے آسمان سے مصلی پانی پر بچھے گا، قیادت امامت میں نماز ہوگی. بس فرق یہ ہے کہ وہاں والا پڑھے گا، یہاں والا پڑھائے گا. مولا سلامت رکھے. اب آخری منزل ہے. اچھا یہ کیوں کہا میرے حکم سے، میرے حکم سے؟ اس کا جواب بھی تو ہونا چاہیے. دلیل کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ کے حکم سے، امام نے کہا کہ میرے حکم سے. میرے حکم سے بات کو میں نے سمیٹ دیا. رسول بستر کا تھا، بستر رسول کا تھا، شب کا سناٹا تھا، سویا علی تھا. چادر تان کر سویا علی تھا. اور یہ منظر دیکھ کر آپ بیدار ہیں تو میں اپنی طاقت آپ کے دلوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. یہ منظر دیکھ کر حور و غلمان نے فخر کیا ہے، حور و غلمان نے قصیدہ پڑھا، ملائکہ نے قصیدہ پڑھا، یہاں تک کہ جب یہ منظر دیکھ کر ایک وارث محمد چادر کو تان کر نبی کے بستر پر لیٹا. سب سمجھ رہے تھے نبی سو رہے ہیں. ارے کیوں نہ سمجھتے؟ نبی نے کہا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی تو نور سے ہیں، ایک ہی نور سے ہیں. دل چاہتا ہے کہ جو میں نے بچپنے میں پڑھا تھا وہ 2 منٹ کے اندر پیش کر دوں، تو پھر سلوات سے مجھے اشارہ دے دیں. سب نے قصیدہ پڑھا. یہ منظر دیکھ کر حور وجد میں جھومنے لگی، کوثر کا پانی فرط مسرت سے اچھلنے لگا، چاند کی روشنی میں اضافہ ہوا. سب نے قصیدہ پڑھا یہاں تک کہ حروف تہجی سے بھی برداشت نہ ہوا. الف نے کہا انا مدینۃ العلم سویا ہوا ہے، بے نے کہا باب العلم سویا ہوا ہے، تے نے کہا تحت الثری کی حدوں کا عالم سویا ہوا ہے، سین نے کہا ثابت قدم سویا ہوا ہے، جیم نے کہا جبریل کا استاد سویا ہوا ہے، ہے نے کہا علم کا مرکز سویا ہوا ہے، خے نے کہا خیبر شکن سویا ہوا ہے، دال نے کہا دارالحکمت سویا ہوا ہے، زاد نے کہا ذوالفقار کا مالک سویا ہوا ہے. نہیں، یہاں پر میں بیداری چاہتا ہوں. زاد نے کہا ذوالفقار کا مالک سویا ہوا ہے، رے نے کہا رہبر انسانیت سویا ہوا ہے، زے نے کہا زاہد بے مثال سویا ہوا ہے، سین نے کہا سچا انسان سویا ہوا ہے، شین نے کہا شجاعت کا مرکز سویا ہوا ہے، سواد نے کہا صابر امام سویا ہوا ہے، زواد نے کہا ضامن اسلام سویا ہوا ہے، توئے نے کہا طہارت کا منبع و محور سویا ہوا ہے، زوئے نے کہا ظہور حق سویا ہوا ہے، کاف نے کہا کرار غیر فرار. آپ تھک گئے ہیں تو میں کیا کروں؟ کاف نے کہا کرار غیر فرار سویا ہوا ہے، قاف نے کہا قسیم النار والجنہ سویا ہوا ہے، لام نے کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. زندہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار سویا ہوا ہے. میم نے کہا من کنت مولا، ابھی تو گزرا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا کا مصداق سویا ہوا ہے. واو نے کہا وارث محمد سویا ہوا ہے، نون نے کہا ناد علی مظہر العجائب کا مصداق سویا ہوا ہے، یہ نے کہا یاور اسلام سویا ہوا ہے. مدعا اہل بیت سے بھی برداشت نہ ہوا، رہا نہ گیا.
ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے. ارے دوسرا مصرع تو آپ کے یاد ہے. ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، اور بچنا علی سے ہے تو نعرہ حیدری. مولا سلامت رکھے. بس آخر میں محبت ہو جاتا ہے. مولا آپ کا وہ شاد رکھے. قم بِإِذْنِ اللہ، قم بِإِذْنِی، میرے حکم سے زندہ ہو، میرے حکم سے زندہ ہو. یہ اقتدار کائنات امیر تھا، امیر کائنات کا اقتدار تھا. اور یہ منظر دیکھ کر کہ بے خوف و خطر تلواروں کے سائے میں سو گیا. اللہ کو پسند آیا علی کا سونا. کہا میرے حبیب، غار میں آئے میرے حبیب کچھ خریدنا چاہتا ہوں. کہا یا اللہ مجھ سے کیوں پوچھتا ہے، اسی سے پوچھ لے جو سویا ہوا ہے. کہا نہیں پھر بھی قیمت بتلا دو آپ. کہا کہ بس وہی بتائے گا، اسی سے پوچھ لو. کہا تم اتنی خطرناک منزل پر سو رہے ہو اس لیے کہ یہاں پر آپ سو کر صرف نبی کی جان نہیں بچا رہے ہو، آدم کی نبوت بھی بچائی، عیسیٰ کی نبوت بھی بچائی، ابراہیم کی نبوت. ارے جو ایک شب میں 1,24,000 نبیوں کو حیات عطا کر دے، ان کی شریعتوں کو عطا کر دے، اسے کائنات کا امیر کہا جاتا ہے، اسے کائنات کا امیر کہا جاتا ہے. سو گئے. کہا بتاؤ اس سونے کی قیمت کیا ہے، اس سونے کی قیمت کیا ہے. کہا کہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اللہ کی آواز آئی، علی نفس ہمیں دے دو، مرضی تم لے لو. نفس ہمیں دے دو، مرضی تم لے لو. کہا ٹھیک ہے. اب اگر نفس ادھر چلا گیا تو پھر ید اللہ بھی ہے، نفس اللہ بھی ہے، عین اللہ بھی ہے، جنب اللہ بھی ہے. اور جب رضا ادھر آ گئی، جب مرضی اللہ کی ادھر آ گئی تو پانی برسے گا، علی کی مرضی سے برسے گا. کوئی مردہ زندہ ہوگا تو علی کی مرضی سے ہوگا. صراط مستقیم کے وہ سچے رہبر جن کا انتخاب اللہ نے ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کے لیے کیا. اللہ چاہتا ہے کہ میرا کوئی بندہ گمراہ نہ ہو، اس لیے کہ میں نے جنت بنائی ہے انسانوں کے لیے. کتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے گمراہ نہ ہو. اس لیے اس نے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 14 بھیجے، اور سب بے عیب ہیں، معصوم ہے، جن کا اقتدار اس منزل معراج پر ہے کہ اگر کسی مردے پر تکبیر پڑھ دے تو موت کی آغوش میں سو جائے، اور زندے کو اشارہ کر دے، مردے کو اشارہ کر دے تو زندہ ہو کر امامت کی گواہی دے. اشہد انک یا سیدی و امامی، آپ میرے سید و سردار ہیں. تو سب تو جانتے تھے، تو پھر اتنا ظلم کیوں ہوا؟ سب کو معلوم تھا کہ قرآن ان کے گھر میں ہے، شریعت ان کے گھر میں ہے. تو پھر طاغوتیت نے اتنا ظلم اہل بیت پر ڈھایا. جتنے بھی دنیا میں مظالم ہو رہے ہیں، ہوتے چلے آ رہے ہیں، لیکن کربلا کی مثال نہیں لائی جا سکتی، اس لیے کہ کربلا میں حسین کا ایک چاند 2 مرتبہ شہید کیا گیا.
بیان آسان ہوتا ہے، اہل عزا سننا آسان ہوتا ہے۔ کل آپ سب نے چاند دیکھا، محرم کا چاند، لیکن یہ چاند دیکھ کر پتہ چلا، اس چاند کی یاد دلاتا ہے کہ جو سینے میں برچھی کا پھل کھا کے مر گیا، یہ حسین کے اس چاند کی خبر دیتا ہے جو تیر حرملہ کھا کر موت کی آغوش میں سو گیا۔ یہ محرم کا چاند حسن کی نشانی، قاسم کی پامال لاش۔ دیکھیے اہل عزا، میں اس لیے بھی کیفیت محسوس کرتا ہوں بہت، کیونکہ میں نے ان مقامات کو دیکھا ہے، اکثر دیکھا ہے، ان راہوں کو دیکھا ہے، اور نہ جانے 100 کچھ اور اس سے بھی زیادہ بستیاں تھیں، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک بہت سے گاؤں بستیاں تھیں جو تواریخ صاحب معرکہ کربلا نے بھی لکھا ہے، اور میرے بزرگ جانتے ہوں گے، مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے۔ ایک میں حساسی فقرہ کہہ دوں، آپ اولاد والے ہیں، اور ایک میں میسیج بھی دینا چاہتا ہوں، جن کے بیٹیاں ہیں، کل ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ فضائل میں تھک جائیں تو کوئی شکوہ نہیں۔ دیکھیے محرم ایک سال میں آتا ہے، 10 دن بڑے اہم ہے جس کا ہم انتظار کرتے ہیں، تو یہاں سے ہمیں کچھ لے جانا ہے، رزق روحانی بھی ہے، علم عرفانی بھی ہے۔ اور یہاں آپ کو کیا معلوم یہاں کون ہے؟ ہاں یہ جانتے ہیں کہ جس کے رخسار نیلے ہو گئے تھے وہ بھی ہے، جس کا پہلو شکستہ ہو گیا تھا وہ بھی ہے، جس کو بے مقنع و چادر بازاروں میں پھرایا گیا۔ ارے 3 بیویاں تو ضرور آتی ہے، میں نے کل عرض کیا تھا، سکینہ، زینب اور جناب سیدہ جناب فاطمہ انتظار کرتی ہیں عزاداروں کا، پہلے ہی آ کر آپ آ جاتی ہیں، آ کر انتظار کرتی ہے، یہ شرف ہے عزاداروں کا۔ جناب فاطمہ زہرا شام میں جاتی ہیں، زینب جس کو میں نے چکیا پیس کے پالا تھا، اس حسین کے عزاداروں نے مجلس برپا کی ہے، نہ چلو گی؟ اللہ اکبر، آپ محسوس کر سکتے ہیں، نہ چلو گی؟ تو جناب زینب کی آواز آتی ہے، مادر گرامی کچھ فاصلے پر زندان شام میں میری سکینہ سو رہی ہے۔ واہ غربتا، واہ غربتا۔ بس اہل عزا تھک کر نہ سوئیے گا، بس تھک کر نہ روئیے گا، میں زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، وہ 2 اشک آنکھوں سے نکل جائیں، اور اگر رونے میں اشک نہ نکلیں تو پھر دعا کیجئے گا، یا اللہ فاطمہ زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ میرے دل کو نرم کر دے تاکہ میری آنکھوں سے اشک نکلے اور آقا حسین کے زخموں کا مرہم قرار پائے۔ اہل عزا، ہم اپنی عبادتوں کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتے، اجر رسالت جنت کا محافظ۔ آپ کو حدیث سنا دوں جو کل نہیں تھے، امام رضا فرماتے ہیں، جب رویا کرو روتے روتے تمہاری آنکھیں اشکبار ہو جائیں، تمہارے رخساروں پر آنسو آ جائیں، سمجھیے عظمت ان اشکوں کی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ جب عزادارو تمہارے اشک رخساروں پر آ جائیں، ان اشکوں کو صاف نہ کیا کرو تو افضل ہے۔ کہا کہ مولا پھر کیا کریں؟ کہا کہ افضل یہ ہے کہ ان اشکوں کو جو مصائب سن کر روتے ہیں، آنکھوں سے نکلتے ہیں، ان اشکوں کو اپنی پیشانی پہ پھیرا کرو، اپنے کانوں پہ پھیر لیا کرو، اپنے بالوں پر پھیر لیا کرو، اپنے گلوں پر پھیر لیا کرو۔ چاہنے والا کہتا ہے مولا اس کا فائدہ کیا ہے؟ امام نے کہا ہے بھائی
جو میرے جد حسین کی مصیبتوں پر روتے ہیں، ان کی آنکھوں سے جو اشک نکلتے ہیں، ان اشکوں میں شفا ہے، ان اشکوں میں شفا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عزاداروں کے اشکوں کی عظمت ہے۔ ارے وہ لہو کہ جو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں گر جائے، وہ خاک شفا کیوں نہ بن جائے۔ اللہ اللہ۔ 3 بیویاں مجلس میں آتی ہے اور جناب زینب کہتی ہے سکینہ سکینہ تیرے بابا کے عزاداروں نے فرش مجلس بچھایا ہے، نہ چلو گی؟ مصائب کو سنا نہیں جاتا، محسوس کیا جاتا ہے بس۔ آپ نے گریہ فرما لیا، آپ کی صدائے گریہ بلند ہو گئی۔ پھر امام رضا فرماتے ہیں بلند آوازوں سے رویا کرو۔ کہا کہ مولا اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہا کہ جب کوئی عزادار بلند آوازوں سے روتا ہے، میری جدہ ماجدہ اس کے حق میں دعا کرتی ہے۔ کہا کہ کوئی اور بھی فائدہ ہے؟ سنیے گا، کوئی اور بھی فائدہ ہے؟ امام رضا نے فرمایا دیکھو شام غریبہ میں ایک عجیب ظلم ہوا تھا۔ آپ کا کوئی بچہ یا کسی کا بھی بچہ روتا ہوا نظر آ جائے تو ہم اسے اٹھا لیں گے، اسے ٹوفی دیں گے، آپ کیا پین دے دیں گے، کھلائیں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس کا بچہ ہے، یہ فطرت ہے، ہم پیار کریں گے۔ لیکن وائے غربت، امام رضا نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا شام غریبہ میں بچوں کو جب کوئی روتا تھا ان کو خاموش کرنے کے لیے تماچے مارے جاتے تھے، درے لگائے جاتے تھے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ بی بی سیدہ آپ کے گریہ کو قبول فرمائے، آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ اللہ اللہ، دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دلوں میں کتنا حوصلہ ہے، کتنی ہمت ہے۔ میں نے تاریخ مصائب میں 3 بیویاں دیکھی، 2 بہنیں، 1 بھائی۔ مجھے یاد آ گیا، یاد رکھیے گا، امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کے بیٹیاں ہیں ان کے لیے بیٹیوں کی عظمت کیا ہے، بیٹیوں کی عظمت کیا ہے، یہ امام حسین سے کوئی پوچھے۔ امام نے شب تہجد کی دعا میں خدا سے دعا کی ہے کہ پروردگار مجھے ایک چاند سی بیٹی عطا کر جو میرے دل کا سکون بن جائے، میرا سکون بن جائے۔ اللہ اللہ، سکینہ حسین کی دعاؤں کا نتیجہ۔ اللہ اللہ، امام حسین فرماتے ہیں اپنی بیٹیوں کی پیشانیوں کو چوما کرو، ان کو بوسہ دیا کرو، یہ سنت حسین ہے۔ امام نے فرمایا جو انسان اپنی بیٹیوں کی پیشانی کو چومتا ہے اس کے گھر میں برکتیں ہوتی ہے، وہ انسان بلائے ناگہانی سے محفوظ رہتا ہے۔ جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے اس گھر میں رونق ہوتی ہے، وہ بیٹی اپنے باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، سکینہ حسین کی دعاؤں کا نتیجہ۔ جملہ برداشت کر لیں گے، ایک میں جملہ کتاب سے نہیں اپنی طرف سے پڑھ رہا ہوں، تاریخ مصائب میں نہیں، لیکن آپ محسوس کریں 2 بہنیں 1 بھائی، 2 بہنیں 1 بھائی، صغرا، سکینہ، علی اصغر۔ اللہ جو بے اولاد ہیں علی اصغر کے صدقے میں ان کو اولاد عطا فرما دے، چاہے وہ رحمت کی شکل میں ہو یا نعمت کی شکل میں ہو۔ صغرا آپ جانتے ہیں علی اصغر کی ولادت کب ہوئی؟ رجب میں، چند دن کے تھے، اور 10 محرم کو آپ 6 مہینے کے ہوئے۔ جب علی اصغر کی ولادت ہوئی، نہیں معلوم برجستہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، مجھے برداشت کرنا پڑتا ہے کیونکہ مناظر جو دیکھے ہیں میں نے اس مقام، تو کبھی صبح کو اٹھ کر سکینہ جھولا جھولاتی تھی اور کبھی صغرا جھولا جھولاتی تھی اور باتیں کرتی تھی، اے بھیا اصغر، بھیا اصغر، جب تم جوان ہو جاؤ گے بڑے خوبصورت ہو، تم جب اتنے ابھی خوبصورت ہو تو جوانی میں اور خوبصورت ہو۔ جھولا جھولاتی تھی۔ واہ غربتا، تھک کر نہ روئیے گا، میری ریکویسٹ ہے، گزارش ہے۔ میں مصائب فضائل میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن مصائب میں تو ضرور کہوں گا، تھکیے گا نہیں۔ معلوم نہیں کہاں بی بی سیدہ ہوں۔
آپ دعائیں فاطمہ زہرا ہیں، یہ شرف ہے آپ کا۔ میں سنبھل کر کہہ رہا ہوں اہل عزا، یہ دو بہنیں ایک بھائی، دو بہنیں، کوئی روایت نہیں، ایک بہن ایک بھائی دو بہنیں، جب تک ایک دوسرے کو نہ دیکھ لیا، نہ صغرا کو سکون ملا نہ سکینہ کو سکون ملا، جب تک اصغر کو نہ دیکھا مدینے میں۔ لیکن وائے غربتا، تینوں میں اتنی جدائی ہو گئی کہ صغرا مدینے میں رہ گئی، اصغر کربلا میں سو گیا، سکینہ زندان شام میں مر گئی۔ دو فکریں ہیں اہل عزا، سکینہ زندان شام میں مر گئی، اہل عزا محرم کا آغاز، اس رونے میں حیات ہے، اس گریا میں زندگی ہے، اس گریا میں سکون قلب ہے۔ دن بھر سال بھر اگر کسی کو سکون نہیں ملتا تو ہمیں ایام عزا میں سکون مل جاتا ہے۔ گریا کرنے کے بعد اللہ اللہ، لو اہل عزا، ایک منزل پر میں پہنچتا ہوں۔ جب 28 رجب کو یہ قافلہ چلنے کے لیے آمادہ ہوا تھا تو حسین نے ایک محضر نامہ تیار کیا جس میں اسمائے شہداء رقم کیے گئے۔ آپ محضر نامہ بنا رہے تھے، میرے جملے پہنچ جائیں دلوں تک، جب میرا محضر نامہ تیار کر رہے تھے تو جناب زینب کی نظر پڑی۔ بھیا آپ امام وقت ہیں؟ کہا بہن آپ عالم غیر محلمہ ہیں، یہ مقام تھا بہن کا۔ کہا کہ بھیا جو آپ نے اسما لکھے ہیں کیا ان اسما کو میں بھی دیکھ سکتی ہوں؟ کہا کہ کیوں نہیں۔ جناب زینب نے محضر نامہ دیکھا، بس میں نے مختصر کیا، جیسے محضر نامہ دیکھا، قاسم کا نام، عباس کا نام، جیسے ہی اونو محمد کے نام دیکھے، الحمدللہ، لاکھوں سلام ایسی ماؤں پر۔ کہا حسین میرے لخت جگر بھی شہید کیے جائیں گے؟ کہا کہ ہاں الہی تیرا شکر ہے، میرے نذرانے اس قابل تو ہے کہ میں اپنے ماجائے حسین پر قربان کر دوں شریعت محمدی کی بقا کے لیے۔ اللہ اللہ، اب میرا جملہ آسان ہو سکتا ہے پڑھنا، آپ کا سننا آسان ہو سکتا ہے، لیکن واہ غربتا زینب پہ کیا گزری ہوگی۔ جناب زینب ناموں کو پڑھتی جاتی ہے، پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ جناب زینب کا نام، جناب زینب کی نظر ایک نام پر رکی، زینب نے چیخ ماری۔ حسین نے کہا بہن زینب تم تو علی کی شیر دل بیٹی ہو، چیخ کیوں ماری؟ کہا بھیا میں نے جیسے ہی علی اصغر کا نام دیکھا کلیجہ پھٹ گیا۔ بھیا کیا میرا اصغر بھی مارا جائے گا؟ اللہ بے اولادوں کو علی اصغر کے صدقے میں اولاد عطا فرما، کیا میرا اصغر بھی مارا جائے گا؟ کہا کہ ہاں ہاں زینب تمہارا اصغر بھی مارا جائے گا، ایک بار نہیں دو مرتبہ، لیکن اصغر کی قربانی اکبر کے برابر ہوگی، اصغر کی قربانی اونو محمد کے برابر ہوگی۔ اللہ اکبر اہل عزا، بس میں نے مختصر کیا۔ بہن زینب وقت آخر، وقت بہت کم ہے، ہمیں جلد جانا ہے، نانا کی شریعت کو بچانا ہے، میں ذرا اپنے نانا سے ملاقات کر کے آ جاؤں۔ صاحب معرکہ کربلا نے لکھا، حسین گئے، السلام علیکہ یا جدہ، اے میرے نانا آپ پر میرا سلام۔ نانا آپ کے دوش پر میں بیٹھا کرتا تھا، آپ مجھے کھلاتے تھے گھماتے تھے۔ نانا حسین جا رہا ہے، آپ کی قبر پر میں چراغاں کرتا تھا، حسین جا رہا ہے۔ بہت سی روایتیں میں نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد امام حسن کی قبر پر پہنچے، اور جیسے قبر امام حسن پر پہنچے، بھیا آپ کا بھائی تو جا رہا ہے، دلوں تک بات پہنچ جائے تو دل بھی روتا ہے، آنکھیں بھی روتی ہے۔ کہا کہ بھیا آپ کا بھائی جا رہا ہے، لیکن آپ کا بھائی اپنے ساتھ آپ کی ایک نشانی کو لے کر جا رہا ہے۔ آواز آئی، بھیا حسین میں نے پالا ہی اس لیے قاسم کو تھا، میں نے پرورش
عشق کیا تھا اسی لیے. لو اہل عزا دیکھیے، ماں اولاد جس کے ماں نہیں کوئی اس سے پوچھے کہ ماں کسے کہتے ہیں، ماں کسے کہتے ہیں. اللہ اس ذکر کے صدقے میں ہماری ماؤں کا سایہ رہے. حسین نے ایک مرتبہ اپنی ماں کی قبر کی طرف رخ کیا. میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا، صاحب مارکہ کربلا لکھتے ہیں کہ حسین قبر زہرا پر ایسے تیزی کے ساتھ پہنچے کہ جیسے کوئی ماں اگر اپنے ہاتھ کو بلند کر دے تو بچہ دوڑتا ہوا آتا ہے. تیزی کے ساتھ، بے قراری کے ساتھ حسین قبر سیدہ پر پہنچے. تعویذ قبر پر گرا کے کہا، اماں جس کو آپ نے چکیا پیس پیس کے پالا تھا، اماں وہ حسین جاتا ہے، اماں خدا حافظ. قبر زہرا سے آواز آئی، اے میرے لال، اے میرے لال، ہر منزل پر تمہاری ماں تمہارے ساتھ رہے گی، یہاں تک کہ جب تمہاری پشت گردن پر شمر کا کند خنجر چلے گا. فاطمہ اس منزل پر آئے گی، اپنے ہاتھوں کو بلند کرے گی، میرے لال میری آغوش میں آ جا. لو اہل عزا سلام کیا، قافلے کو ترتیب دیا، بیویوں کو سوار کرایا گیا، پردے لگائے گئے، محملیں تیار ہوئیں. تمام بیویوں کو جناب زینب نے سوار کرایا. اب جناب زینب کو کون سوار کرائے؟ 2-4 منٹ اہل عزا آپ نے گریہ فرما لیا. اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصاب الحسین شہید بکربلا و غربتا. سب کو سوار کیا زینب نے. اب زینب کو کون سوار کرے؟ غازی عباس نے کہا، شہزادی آقا زادی آپ میرے زانو پر اپنے قدم رکھیے، میں آپ کو سوار کراؤں گا. ملتا ہے کہ جناب عباس نے اپنے گھٹنوں کو ٹیکا، ثانیہ زہرا نے اپنے قدموں کو رکھا، محمل میں سوار ہو گئی. واہ غربت، یہ عظمت تھی جناب زینب کی، عظمت تھی جناب عباس کی. سوار کیا. میں کہوں گا شہزادی آپ مدینے میں خوش نصیب ہیں کہ آپ کو غازی عباس نے سوار کرایا، لیکن 11 محرم کو جب آپ کو اسیر کر کے لے جایا جائے گا، اب عباس نہ ہوگے، قاسم نہ ہوگے، کوئی نہ ہوگا، تو کوئی سوار کرانے والا نہ ہوگا، تو آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ لو اہل عزا امام رضا نے جب محرم کا چاند دیکھا، اپنے گھر میں فرش عزا بچھانا شروع کیا. امام کا صحابی کہتا ہے، مولا یہ کام میں کرتا ہوں، فرش عزا میں بچھاتا ہوں. امام رضا نے فرمایا کہ نہیں، یہ ذمہ داری میری ہے، اس لیے میرے جد حسین کا فرش عزا ہے، میں اپنے ہاتھوں سے بچھاؤں گا. حسین نے فرش عزا بچھایا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ یہ عظمت دیکھیے، میں رک کر کہتا ہوں، شاید آپ کی آوازیں رک جائیں. جو تبرک تقسیم کر رہا ہے، بی بی سیدہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے. جو فرش عزا بچھا رہا ہے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے. جو چائے تقسیم کر رہا ہے اس کی یہ ڈیوٹی ہے. اور یہ شرف بہت بڑا شرف ہے. شہزادی فاطمہ زہرا ان عزاداروں کے حق میں خصوصی دعا کرتی ہے، یا اللہ کربلا میں پیاسے تھے، ان کی پیاسوں کو یاد کر کے یہ عزاداروں کو پانی پلا رہے ہیں، ان کی اس محنت کو قبول فرما، ان کا فرش عزا بچھانا قبول فرما. یہ سیرت امام رضا نے فرش عزا بچھایا اور ایک مرتبہ مرثی خان کو بلایا. 2 جملے میں اجازت چاہتا ہوں. مرثی خان کو بلایا، جناب دابل خزائی کو کہا، دابل خزائی ممبر پہ جاؤ، میرے جد عباس کا مرثیہ پڑھو. 2 فقرے، مجلس تمام ہو گئی. واہ غربتا، میرے جد عباس کا مرثیہ پڑھو. جناب دابل نے کہا کہ مولا آپ میرے امام ہیں، یہ کیسے ممکن ہے ایک غلام ممبر پہ جائے، وقت کا امام فرش پر بیٹھے. امام رضا نے فرمایا، اے دابل تمہیں نہیں معلوم اس فرش عزا کی عظمت کیا ہے؟ یہ میرے جد حسین کے مجلس کا فرش عزا ہے. میں اپنے جد کے مصائب فرش پر بیٹھ کر سنوں
لوں گا. تم ممبر پہ جاؤ. اہل عزا جناب دابل خزائی نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. ملتا ہے کہ جناب امام رضا اتنا روتے جاتے تھے, آپ کی آنکھیں اشکبار ہوتی جاتی تھیں. اللہ اکبر. عزاداروں میں کوہرام برپا تھا. جناب امام رضا نے کہا اے دابل رک جاؤ, بس جملہ سنیے گا, دابل رک جاؤ, رک جاؤ, مرثیے کو روک دو. کہا کہ مولا کیا میں نے کوئی بیت غلط پڑھی, کیا میں نے کوئی کمی کی ہے؟ کہا کہ نہیں دابل, تم نے حق ادا کر دیا, بہت اچھا مرثیہ پڑھا, لیکن اس مرثیے میں میری ایک بیت داخل کر لو, داخل کر لو, اس بیت کو پڑھو. اہل عزا جملہ سنیے گا, اس کا ترجمہ سن لے. مجلس تمام ہو گئی. کہا کہ دابل اس کی بیت پڑھ لو. جیسے جناب دابل نے اس بیت کو پڑھا, امام نے سر پیٹا, بے ہوش ہو گئے. وہ بیت کیا تھی؟ وہ بیت یہ تھی, امام رضا نے بیت میں لکھا میرا سلام اس جد غازی عباس پر کہ جب گھوڑے سے گرا تو بازو نہیں تھے, منہ کے بل زمین پہ آیا. لاکھوں سلام میرے جد عباس پر. کیا گزری ہوگی جب پیشانی زمین پر آئی ہوگی. یہ وہ تنہا شہید تھا کہ جس کے بازو نہ تھے. واہ غربتا, واہ حسینہ, واہ مصیبتا, انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. ماتم حسین, ماتم حسین, ماتم حسین. وطن میں رہے کہ بھی صغرا اداس رہتی ہے. وطن میں رہے کہ بھی صغرا اداس رہتی ہے. وطن میں رہے کہ بھی صغرا اداس رہتی. وطن میں رہے کہ بھی صغرا اداس رہتی ہے. وطن میں رہے کب آؤ گے میرے بھیا, کب آؤ گے میرے بھیا, یہ رو کے کہتی ہے. وطن میں رہے کہ بھی صغرا وطن میں رہے سفید سر کے میرے بال ہو گئے بھیا. وطن کو چھوڑ کے کس جان پہ سو گئے بھیا. سفید سر کے میرے بال ہو گئے بھیا. نہ جانے کیسے ہو بھیا تڑپ کے کہتی ہے. کب آؤ گے میرے بھیا, یہ رو کے کہتی ہے. وطن میں رہے کہ بھی صغرا وطن میں رہے یہاں پہ کوئی بھی ہم پر ترس نہیں کھاتا کہ اس غریب کی کوئی خبر نہیں لیتا. کہ اس غریب کی کوئی خبر نہیں لیتا.
غم فراق میں عاشقوں کے جام پیتی ہے، کب آؤ گے میرے بھیا یہ رو کے کہتی ہے، وطن میں رہے مدینہ بھی راہ نانا کی قبر ویراں ہے، اے نانا یہ کیسا تیرا مدینہ ہے، اے نانا یہ کیسا تیرا مدینہ ہے۔ وہ جا کے نانا کی تربت پہ بین کرتی ہے، کب آؤ گے میرے بھیا یہ رو کے کہتی ہے، وطن میں یا حسین یا حسین یا حسین اجرکم علی الزہرا عظم اللہ وجہہ۔ حسین یا حسین یا حسین ہائے ہائے حسین، یا حسین یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہو آہیں ہائے پابند نہ ہو آہیں، رونے پہ نہ پہرا ہو، یا رب کوئی جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بی بی سیدہ آپ کی بیٹیوں کا نصیب اچھا ہو جناب سکینہ کے صدقے میں۔ یا رب کوئی ٹکرائے نہ وہ کیوں سری زندہ کی دیواروں سے، ٹکرائے نہ وہ کیوں سری زندہ کی دیواروں سے، بھائی سے اور پھوپھی سے ہائے بھائی سے اور پھوپھی سے جس کو جدا کیا ہو، یا رب کوئی ایک سوز پیش کرتا ہوں اہل عزا جناب سکینہ کا زندہ نشان میں، معصومہ دو عالم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یا رب کوئی شور ماتم ہے شہیدوں کے عزاداروں میں، شور ماتم ہے شہیدوں کے عزاداروں میں، شاہ مظلوم نے سجدے کیے تلواروں میں، جن کی مادر کا جنازہ تھا اٹھا
مادر کا جنازہ تھا اٹھا رات کے وقت، ہائے وہ پردہ نشین شام کے بازاروں میں، یا رب کوئی تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، زندہ در زندہ ہے زندہ در زندہ، اس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصومہ۔ سلامت رہیں اہل عزا، اجرکم علی الزہرا، معصومہ دو عالم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ایک شعر آخر میں پیش کرتا ہوں، رب کوئی معصومہ یا رب کوئی نظر آتش ہوئے سجاد کے خیمے شمسی، نظر آتش ہوئے سجاد کے خیمے شمسی، گھر محمد کا غضب آگ کے انگاروں میں، گھر محمد کا غضب آگ کے انگاروں میں، قید خانے سے سینے سے، قید خانے سے سینے سے لگائے رکھنا، مر گئی ہائے سکینہ تیری دیواروں میں، مر گئی ہائے سکینہ تیری دیواروں میں، یا رب کوئی معصوم زندان میں اے نجفی یاد آئی سکینہ کی، زندان میں اے نجفی یاد آئی سکینہ کی، دل رو رو کہہ رہا ہے، ہائے دل رو رو کہہ رہا ہے، اب نہ اجالا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ، زندہ چلا میں وعدہ نبھانے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، چلا میں وعدہ نبھانے، چلا میں وعدہ نبھانے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، میں تیرا دین
بچاؤں گا اے میرے نانا، میں اپنا خون بہاؤں گا اے میرے نانا، حسین جاتا ہے مرنے، حسین جاتا ہے مرنے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ میری شریک سفر بن کے ساتھ چل اماں، سفر پہ جاتا ہوں کپڑے میرے بدل اماں، لباس خلد سجا دے، لباس خلد سجا دے، بدن پہ پھینک بار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ دعا کرو کوئی سر بے ردا نہ ہو اماں، نماز شوق شہادت قضا نہ ہو اماں، نہ آئے میرے چمن پہ، نہ آئے میرے چمن پہ ستم کی گئے دو غبار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ دیے جلانے کو نانا تمہارے روزے پر ضرور آئے گی سغرا ہر ایک شام سے، خدا کرے رہے روشن، خدا کرے رہے روشن سدا تمہارا مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ تمہارے جیسا ہے نانا یہ میرا لال اکبر، دعا کرو نہ لگے اس کو آسماں کی نظر، لٹے نہ دور وطن سے، لٹے نہ دور وطن سے ہمارے دل کا قرار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ تمام پھول سے بچے ہیں اور گھر میں ہوا، ہمارے خون کی پیاسی ہے فوج ظلم و جفا، سفر میں کوئی شجر بھی، سفر میں کوئی شجر بھی نہیں ہے سایہ دان، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ ایک پھول تو ایسا ہے جو کھلا بھی نہیں، نہ پائے پانی تو کر سکتا وہ گلا بھی نہیں، وہ جس کے دہن سے آتی، وہ جس کے دہن سے آتی ہے دودھ کی مہکا، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا